میرا میرا کوشچن میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت سے سوال بھیجے، پوچھیں کا ہم نے آج ایپیسوڈ تیار کیا ہے. موسٹلی خارجہ پالیسی سے متعلق یہ سوال ہیں، تو آج کا ایپیسوڈ جو ہے تمام سوالوں کو اکٹھا کر کے اس کا میں ایک مربوط خارجہ پالیسی پر جواب آپ کو دے دیتا ہوں. تو آپ کے جو سوال ہیں ان کی جھلک کے لیے ہم نے کچھ چیزیں اکٹھی کی ہیں اور یہ آپ کے سوالوں کے ریفلیکشن ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پوچھیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی کی جو پیراڈائم شفٹ ہے، کبھی ہم امریکہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، کبھی ہم چائنا کے ساتھ لگ جاتے ہیں. پچھلی حکومت میں پورا کا پورا جو ہمارا خارجہ پالیسی کا شفٹ تھا وہ چائنا رشیا کے ساتھ کوریڈور بنانے میں اور سی آئی ایس کنٹریز کو کنیکٹ کرنے میں تھا، اور اوبویسلی گوادر اس کا ایک پارٹ تھا سی پیک کے حوالے سے. اب اچانک گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے اور پورے کی پوری خارجہ پالیسی ہماری چینج ہو گئی ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم سعودی عربیہ سے، اور اوبویسلی سعودی عربیہ ہے تو پھر پیچھے امریکہ ہے، اس کے ساتھ ہم مل گئے. ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری شفٹ ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ طلعت صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو کراؤن پرنس ہے سعودیہ کا، تو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ امت مسلمہ کے لیے دوسرا ہنری کسنجر ثابت ہوگا؟ پلیز اس پہ ذرا کمنٹ کیجئے گا. دیکھیں جی، بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ تصور میں اسے تھوڑا سا مختلف رکھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے لیے خارجہ پالیسی کے لیے کوئی پھندا تیار کیا ہوا ہے. دنیا بھر کے اندر جو بارڈرز ہیں وہ مشکل بارڈرز ہیں ممالک کے. اگر آپ یورپ کے بارڈرز دیکھ لیں اور یورپین ممالک کے آپس کے تعلقات کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی روس کے بارڈرز کے حوالے سے دیکھ لیں، سعودی عرب کے بارڈرز کا معاملہ دیکھ لیں، ایران عراق کے بارڈرز کا معاملہ دیکھ لیں، افریقہ کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو درجنوں ممالک ایسے نظر آئیں گے جن کے بارڈرز کے ایشو ہیں. چائنا کا بارڈر کا معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں، ایران اور افغانستان، ایران عراق، انڈیا چائنا کے آپ بارڈر کے معاملات دیکھ لیں. تو بارڈرز جو ہیں جو ہم نے نہیں بنائے ہیں لیکن ہمیں مینیج کرنے ہیں، ان کے مسائل ہمیں ملے ہیں جغرافیے کے زاویے سے. اور پھر تاریخ بھی ہم نے نہیں بنائی. مثلا کولڈ وار ہم نے شروع نہیں کی، سوویت یونین کا جو انویژن تھا افغانستان میں وہ ہم نے نہیں کروایا، 9/11 ہم نے نہیں کروایا، وغیرہ وغیرہ. میں آپ کو درجنوں ایگزامپلس دے سکتا ہوں. لیکن جو ہم نے کیا ہے وہ یہ کہ جب بھی خارجہ پالیسی کے مسائل ہمارے در پر آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں. تو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ جو مواقع یا چیلنجز ہمیں خارجہ پالیسی کی مد میں ملتے ہیں، ہم ان سے استفادہ نہیں کر پاتے تو ہم غلط فیصلے کرتے ہیں. اور جس کا آپ نے حوالہ دیا، محمد بن سلمان پاکستان میں تشریف لائیں گے اور پس منظر میں آپ کو جو سڑکیں نظر آ رہی ہیں مکمل طور پر بند ہوں گی. اس وقت اسلام آباد جو ہے یوں لگ رہا ہے کہ یہاں پر عام لوگوں کے بسنے کی اب یہ جگہ رہی نہیں ہے اگلے 48 گھنٹے میں. سعودی عرب کا ایک اپنا پروٹوکول ہے، اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے کراؤن پرنس جو ہے دوسرے ممالک میں بھی جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہاں پر بھی اسی قسم کی تھرتھلی پڑی ہوئی ہے جس قسم کی پاکستان کے اندر پڑی ہوئی ہے. سعودی عرب کے اوپر واپس ہے. سعودی عرب کا ایک اپنا ورلڈ ویو ہے، آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں، میرے اس کے اوپر اپنے پوائنٹ آف ویو بڑا واضح ہے، لیکن ان کا اپنا ورلڈ ویو ہے. انہوں نے ایک اپنے انٹرسٹ ڈیفائن کیے ہیں اور ان انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا بھر کے اندر سفر کر رہے ہیں. اب سعودی عرب کا انٹرسٹ جو ہے بڑا واضح ہے اس وقت اس خطے کے اندر. ایک تو محمد بن سلمان نے اپنے آپ کو ری انٹروڈیوس کروانا ہے. خشوگی کی ایپیسوڈ کے بعد ان کے امیج کو بہت ڈینٹ پڑا ہے، تو انہوں نے ایک بہت بڑی میڈیا ڈپلومیسی شروع کی ہے اور پاکستان اس کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد ہندوستان بھی موجود ہے، چائنا بھی موجود ہے، انڈونیشیا بھی وہ جا رہے ہیں. تو یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، دنیا بھر کے اندر موو اراؤنڈ کریں. تو ایک تو ان کا ذاتی معاملہ ہے. دوسرا ہے کہ ایران کرٹیکل ہے اس تمام ایکویشن کے اندر، اور ایران اور سعودی عرب کی ایکویشن ہم نے نہیں بنائی ہے لیکن اس کا چیلنج ہم نے اپنے در کے اوپر لے لیا ہے. اب ایران کے زاویے سے جو خدشات ہیں وہ اس خطے کے اندر موجود ہیں. جو بس کے اوپر حملہ ہوا ایران کے اندر، اگر آپ ڈیبیٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت خطرناک ڈیبیٹ بن رہی ہے اور اس کو براہ راست جوڑ رہے ہیں جو ان کی مشرق وسطیٰ کے اندر مسائل چل رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی اور سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ بھی. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ماضی کی طرح کیا ہم تمام تر توجہ کے ساتھ اور تمام تر سنسیئرٹی کے ساتھ اپنے گلے کوئی ایسی مصیبت تو نہیں ڈال رہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو اس کی قیمت چکوانے پر مجبور کر دیں گے. مجھے لگتا ہے یہ کہ بہت بڑا کوئی کھڑاک ہونے والا ہے اس خطے کے اندر یا اس خطے کے ارد گرد، اور ہم اس کھڑاک کے بالکل نیچے ہم نے سر اپنا رکھ دیا ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا یہ کہ امریکہ کی پالیسی ایران کے بارے میں بڑی واضح ہے. اگر آپ
امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹرمپ کے آنے کے بعد اس نے اسٹیٹمنٹس واضح دے دی ہیں، لیکن عملی اس کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ تو عراق کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایران سے انرجی نہیں لینی، الیکٹریسٹی نہیں لینی، یہ جانتے ہوئے کہ عراق کو انرجی کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایران کے ساتھ تمام جو ہے نا اپنا تعلق واسطہ توڑ دینا، اور عراقی جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ انہوں نے سینکشنز لگا دی ہیں، 180 دن کی انہوں نے ایگزمپشن دی ہے 8 ممالک کو، انڈیا اور چائنا اس کے اندر موجود ہیں، اور دوسرے ممالک ان سینکشنز کو بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو امریکہ کا جو نقطہ نظر ہے، سیریا کے بعد واپس آنے کے بعد ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے ٹروپس کو الرٹ رکھنا ہے تاکہ ایران کے اوپر نظر رکھے۔ تو ایران کے سے متعلق امریکہ کی پالیسی بڑی واضح ہے۔ تو اب ہم جب امریکہ کے قریب جاتے ہیں بذریعہ سعودی عرب اور UAE، تو اس کا اثر براہ راست ایران کے اوپر پڑے گا، اور یہ لازمی پڑے گا، یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ پھر ہندوستان کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، یہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر پلوامہ میں اٹیک ہوا ہے، اس کی براہ راست ذمہ داری ہندوستان کے پولیٹیشینز نے، یہ الیکشن سیزن بھی ہے، پاکستان کے اوپر ڈال دی ہے۔ 3 دہائیوں کے اندر سب سے بڑا اٹیک ہے، تو اس کے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو ہندوستان اس واقعے کو استعمال کرے گا اور پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہم نے جو کرتارپور راہداری بنائی تھی وہ تو پھر بیچ میں رہے گی، کیونکہ ایک سٹیپ لیا تھا، کسی ویژن کے ساتھ وہ منسلک نہیں تھا۔ سملرلی طالبان کے ساتھ ٹاکس جو ہیں اسلام آباد کے اندر ہم نے ارینج کروائی ہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان۔ کیوں اسلام آباد کے اندر ہم طالبان کی ٹاکس کروا رہے ہیں؟ نیوٹرل وینیو کے اوپر کروانا چاہیے، لیکن اگر ہم نے کروائی لی ہیں چلیں، تو پھر ہمیں کیا ذمہ داری ان ٹاکس کی کامیابی یا ناکامی کی اٹھانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان اور افغانستان کے معاملے سے ہم دور نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو شاباشی دے کر اور دنیا کو بتایا ہے جی کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے، اس کے بعد نتائج بھی ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے، جو خارجہ پالیسی کی مد میں ہمیں کرنی ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، ایران ہو، ہندوستان ہو، وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر بحث نہیں ہونے دیتے۔ چائنا کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے۔ آج سے 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے تک سی پیک کے اوپر بات کرنا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا پاکستان کے اندر۔ معلومات سی پیک سے متعلق مانگنا، کہتے کہ آپ تو جاسوسی کر رہے ہیں، اور ہم جو کہہ رہے ہیں آپ ہماری بات مان لیں، سی پیک بہترین ہے، اس سے بہتر پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی چیز ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ اب آپ دیکھ لیں آج کل کے دنوں کے اندر تو سی پیک سلو ڈاؤن ہو رہا ہے۔ چائنا کا امبیسڈر ہمیں بتا رہا ہے کہ سی پیک کے سلو ڈاؤن کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ ہمیں یکدم خیال آیا ہے جی کہ ہم بہت زیادہ چائنا کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں، پھر ظاہر امریکہ بھی ناراض ہوگا، پھر ہندوستان کے ساتھ معاملات مزید بگڑیں گے، افغانستان کے اندر بھی ایکویشن بنانی ہے، سعودی عرب اور UAE کے ساتھ ہم نے تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں، تو ایران سے تھوڑا سا چائنا سے ہم تھوڑا سا ڈسٹنس کریں۔ یہ چائنا کی پالیسی 2 سال پہلے ہم نے کسی اور انداز سے بنائی، اس کے بعد ہم کسی اور انداز سے اب اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرق بنیادی کیا ہے؟ 2 فرق ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی ہم نے بڑے بڑے خارجہ پالیسی کے فیصلے کیے، ہم نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھا، اور اس کے بعد 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد اسی عقل کل ہونے کے دعوے کے کل پڑھتے ہوئے ہم نظر آئے۔ ہم بحث آج بھی نہیں ہونے دے رہے، ہم نے ہر جگہ کے اوپر ٹھپا لگایا ہوا، ہم کہتے ہیں جی ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہے۔ دوسری بات، کسی سیانے نے کہا تھا کہ یور فارن پالیسی از این ایکسٹینشن آف یور ڈومیسٹک پالیسی۔ یہ اندر خانے ہم کھلواڑ کرتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم خارجہ پالیسی کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ جب تک ہم نے اندرونی حالات کو ٹھیک نہیں کیا اور ایک جینون پارٹیسپیٹری جمہوریت نہیں بنائی جس کے اندر فیصلہ سازی تمام اداروں کو حصہ بقدر جسہ ملے، تب تک یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ بند دروازوں کے اندر اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے جو آپ فیصلے کریں گے وہ گھوم کے آپ کے گلے پڑیں گے، اور اس وقت جو ہم فیصلے کر رہے ہیں ان کے نتائج کے لیے شاید ہمیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے، وہ جلد ہی سامنے آ جائیں گے۔